ابھی اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے کارپیٹ خراب ہونے کا وہ یہ ہے، ابھی انہیں السلام علیکم، ٹیم ٹیک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2012 ماڈل ویٹس گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہم کیا کریں گے، سیٹیں کارپیٹ ریموو کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ نیچے جو فرش کی کنڈیشن ہے وہ 2012 سے لے کر اب تک اس کی کنڈیشن کس طرح ہوئی ہے، کیا 2024 یا 25 میں ہمیں یہ گاڑی پرچیز کرنی چاہیے یا نہیں۔ سیٹوں کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں کافی زیادہ گندی ہے۔ میں آیا ہوں ڈیٹیلنگ کے لیے، لیکن ہمارا جو مین ٹاپک ہوتا ہے ہم فرش کی کنڈیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، تو سارا سب کچھ اوپن کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہمیں 2024 یا 25 میں یہ گاڑی پرچیز کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں، ویڈیو پوری واچ کریں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ سکے، اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ سو گائز، اسے سیٹ کی کنڈیشن اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کنڈیشن کافی زیادہ ڈرٹی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ریزن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گاڑی کچھ زیادہ ہی ٹائم ایک جگہ پہ کڑی رہی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تھا، مجھے نہیں پتہ۔ لیکن اب کیا کریں گے کہ جب اس کو صاف کریں گے دوبارہ فٹ کریں گے تو اس کا ایک چھوٹا سا لک میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا، جو کہ یہ بیفور یا آفٹر اس کا میں آپ کو لازمی بتاؤں گا۔ سو گائز، یہ وہ گاڑی ہے جو ہم نے آپ کو اس ٹائم بتایا تھا کہ ہم سارا سب کچھ اوپن کر کے اس کے بعد انٹیریئر کے ہر ایک چیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں انٹیریئر بے کے اوپر۔ جو ہمارا انٹیریئر جو ہمارے روزمرہ کی استعمال میں جو چیزیں آتی ہے وہ ہے یہ ایک انٹیریئر کا اس میں ایک پارٹ ہے، جو کہ اس کی ہیلتھ کی اگر میں بات کروں تو یقین کریں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی خراب ہو۔ ابھی یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہے تھوڑا بہت یہ ڈیمیج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہیلتھ کی میں اگر بات کروں، اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہ آپ کی گاڑی کے جو پیچھے والے ڈگی کی کنڈیشن ہے اس کے سائڈ پہ یہ والا ایریا لگا ہوتا ہے۔ اب اس کی کنڈیشن تھوڑی بہت خراب ہے، لیکن اگر کمپنی کی میں بات کروں تو کمپنی نے انٹیریئر جو ہے ان کے ساتھ اپنی جو ہے جتنے بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اب یہ خراب جو ہوئے یہ ہماری اپنی ہی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے والے سیٹ کی کنڈیشن کے اوپر اگر میں بات کرتا ہوں تو 2 بندے آرام سے آ جاتے ہیں، اگر تیسرا بندہ زیادہ ہیلدی نہیں ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بتانے کی کوشش، ابھی تک یہ باہر دھوپ میں یہ سیٹ پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر اگر میں ہاتھ رکھتا ہوں تو مجھے 1% فیل نہیں ہوتا کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے، ٹھیک ہے۔ جاپان نے جتنی بھی گاڑیاں بنائی ہے، ہمیشہ میں جتنی بھی گاڑیاں اوپن کرتا ہوں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیٹ میں ہم کپڑا لگائیں۔ ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی سخت دھوپ میں کڑی ہے تو سیٹ کی کنڈیشن جو ہے اس کی ٹمپریچر نارمل ہوگا۔ جب آپ اے سی آن کرتے ہو تو آپ کا اے سی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستانی اگر میں سیٹوں وغیرہ کی میں بات کروں تو انہوں نے جتنے بھی سیٹ آج کل بناتے ہیں وہ سارا لیدر ہوتا ہے۔ ابھی لیدر ایک ایسی چیز ہے جو آپ دھوپ میں رکھتے ہو تو یقین کرے وہ آپ کا پکوڑا بنا دے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس والی سیٹ کی کنڈیشن کے اوپر میں بات کرتا ہوں، آج یہاں پہ جو یہ ایڈجسٹیبل وہ ہم ہینڈ جہاں پہ لگاتے ہیں انہوں نے وہ چیز اس میں نہیں کی، لیکن باقی لک وائز اگر آپ سیٹ کی کنڈیشن دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور کپڑے کا استعمال انہوں نے جو کیا ہے، یہ ٹسکل لیدر کا کپڑا ہے، اور یہ پاکستانی مارکیٹ میں کافی زیادہ مہنگا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے منگوایا تھا، ہمیں 400 روپے فٹ ہمیں یہ کپڑا مل رہا تھا، پھر ہم نے کہا ہم پرچیز ہی نہیں کرتے بھائی، بائے بائے ٹاٹا۔ کارپیٹ کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ یہ صرف اس فٹس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، 2008 سے لے کر تقریباً 2016 تک جتنی بھی گاڑیاں آئی ہیں کارپیٹ ان کا خراب ہوتا ہی ہے۔ ابھی اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے کارپیٹ خراب ہونے کا وہ یہ ہے، ابھی انہوں نے جو کارپیٹ بنایا ہے اس میں کافی زیادہ بور کو انہوں نے انسٹال کروایا ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے مجھے نہیں پتا، اگر آپ کو پتہ تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی آپ بتائیں۔ پیچھے سائڈ پہ ایک چمڑا لگایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یہ ڈبل کوٹنگ میں کارپیٹ ہے، لیکن یہ پھر بھی خراب ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس والی فارم کے اوپر میں اگر آپ کے ساتھ بات کروں تو یہ جب آپ کی گاڑی روڈ کے اوپر جا رہی ہوتی ہے تو آپ کے سائلنسر کے جو ایگزوز ہے وہ یہاں پہ وہ کراس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ہیٹ اپ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی جو گاڑی کی جو نیچے باڈی ہے، فرش کی میں بات کروں تو وہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، تو یہ فوم اس ہیٹ اپ کو ایبزورو کرتا ہے اور اس ہیٹ اپ کو باہر کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اکثر اوقات ڈیٹیلنگ حضرات جب گاڑیاں دھوتے ہیں تو اس سے یہ والا فوم نکلوا کے باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ یہ غلطی بالکل بھی نہ کریں۔ اسی سمیت اس کو دھو لیں، اور دھوپ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے تو یہ سوکھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، جب آپ یہ اپنا ٹمپریچر آپ کی گاڑی کا نارمل کرتی ہے تو آپ کی جو گاڑی کا ٹمپریچر ہوگا وہ نارمل ہوگا۔ آپ اے سی آن کرتے ہوں گے تو اے سی اچھے طریقے سے کام کرتا ہوگا۔ کارپیٹ کی کنڈیشن مجھے بالکل بھی نہیں پسند، یہ ہر ایک کارپیٹ میں یہ مصیبت ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ زیادہ نہیں خراب ہوا،
اب یہ زیادہ خراب. یہ جو میں فٹ کروں گا تو یہ والا پاٹ جو ہے یہ میں آپ کو اس ٹائم بتاؤں گا، یہ باہر کی طرف نکلا ہوگا، یہ مجھے کنفرم پتہ ہے. تو ان میں یہ مسئلہ ہر ایک کارپیٹ میں ویٹس گاڑی میں، اب جب ویٹس گاڑی 2018 کے بعد جتنی ویٹس گاڑی آ رہی ہے ان میں انہوں نے یہ اس مسئلے کو ریکور کر لیا ہے، انہوں نے اس مسئلے کو ٹھیک کروایا ہے. ابھی اس کی کارپیٹ کی کنڈیشن مجھے نہیں پسند، صاف جو بات ہے. ڈگی کی کنڈیشن کے اوپر اگر میں بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اسٹپنی دیکھنے کو ملی ہے، اور اسٹپنی آج کل 2018 سے بعد جو گاڑیاں آ رہی ہے ان میں انہوں نے اسٹپنی کو صرف یہ والا ایریا جو یلو آپ کو نظر آ رہا ہے صرف ان کو انہوں نے بلیک کروایا، باقی اسٹپنی سیم ایز اٹ از یہی چیز ہے. جاپانی جتنی بھی گاڑیاں آتی ہے مجھے کسی ایک کی بھی اسٹپنی نہیں ہے پسند، ٹھیک ہے. اور یہ ہے ڈگی کی کنڈیشن. اب یہاں سے جو انٹیریئر کے اوپر میں نے بات کی وہ میں نے یہاں سے ریموو کروائی ہے. یہ وہ والا سوئچ ہے جو آپ ڈگی وغیرہ اوپن کرتے تو یہاں پہ لائٹ آن ہو جاتے، تو یہ وہ والا مسئلہ ہے، سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں اس کے بارے میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. یہ ایک پروٹیکشن لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے آ کر انہوں نے اس طرح، ٹھیک ہے، یہ لگایا ہوا ہے. ابھی اس کا کیا وہ ہے پرفارمنس ہے مجھے نہیں پتہ، اگر آپ کو پتہ ہو تو لازمی ہمیں بتا دیں، ٹھیک ہے. ابھی یہ بھی ایک پروٹیکشن لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ جب آپ کی گاڑی میں زیادہ ہو تو آپ کو کافی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی گاڑی میں یہ زیادہ نہیں ہے، کم ہے، تو پاکستانی گاڑی میں کم ہوتا ہے اوبیسلی، جاپانی گاڑی میں انہوں نے اس چیز کو کافی زیادہ جو ہے یہ کور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی گاڑی پیچھے کے سائڈ سے ہٹ ہوتی ہے اور یہ آپ کی گاڑی میں زیادہ لگا ہوا ہے تو یہ کافی زیادہ خوشائن بات ہے. بالکل. سو گائز، اب ڈور کی کنڈیشن کے اوپر اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ ڈور کی کنڈیشن بالکل بلیک ہے. ابھی اس کو ریکور کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیلر لگائیں گے تاکہ ان میں جتنا بھی ان کا یہ ہیلتھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جو یہ خراب ہوا ہے یہ 100% ریکور ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جب اس کو سارا دوبارہ میں فٹ کروں گا ڈیٹیلر ہر ایک چیز لگا کے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں. اے سی کے وینٹس میں لازمی باہر کی طرف اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ سب سے بڑا ریزن یہی ہے. اگر آپ اے سی کے وینٹس کو صاف کرتے ہو تو آپ کا یہ اندر والا ایریا اگر یہ صاف نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری گاڑی کا اے سی کا وینٹ جو ہے وہ صاف ہے، ٹھیک ہے. یہ میں لازمی نکالتا ہوتا ہوں. ونڈو بٹنز میں نے نکال کے صاف کروائے ہیں. اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی جاتا ہے تو پاکستانی مارکیٹ میں 40,000 روپے 30,000 روپے رن اباؤٹ آپ کو ان کی کاسٹ دینی پڑتی ہے، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آگے والے ڈور سے میں نے ریموو کروایا ہے. فرش کی کنڈیشن کے اوپر اگر میں بات کروں، اس ٹائم جو میں نے فوم کی بات کی ہے، اب یہ فوم بھی سیم ایز اٹ از وہی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی پروٹیکشن لیکوڈ ہے. ابھی ان لوگوں نے اس چیز کو کافی زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. جاپانی جتنی بھی میں گاڑیاں کھولتا ہوں تو مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کافی زیادہ فوکس کیا ہے. پاکستانی گاڑی میں یہ چیز بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جیک وغیرہ لگتے ہیں. مزے کی بات بتاؤں، شروع میں جب یہ گاڑیاں آئی تھی جو ہم نے 4 گاڑیاں پرچیز کی تھی جس کے ساتھ میں کام کرتا ہے، میں غریب بندہ ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں پرچیز، اللہ جب دے گا تو وہ الگ چیز ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا، ہم سب کو نہیں پتا تھا کہ اس کا جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، جیک، اس کا جو جیک ہوتا ہے وہ اس میں ادھر لگا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ. ہم نے الگ سے شعبہ بازار میں، اگر آپ پشاور میں رہتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر شعبہ بازار کی ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ڈراپ کر دوں گا، آپ وہاں سے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے 4 جو ہے ہم نے جیک شعبہ بازار سے لیے تھے اپنی گاڑی کے لیے. ہمارے گاڑی میں 2 جیک تھے. ہمیں نہیں تو پتہ کہ اس میں جیک یہاں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ابھی اس کی میں بات کروں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ ابھی آپ کو اگر پتہ ہے تو انجن سے ایگزاسٹ کے پیپ یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایگزاسٹ مینس سائلنسر کے پیپ یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والا ایریا جو ہے یہ کافی زیادہ جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. تو اس ہیٹ اپ کو ایبزارو کرنے کے لیے یہ والا فوم ہے. تو یہ اس ہیٹ اپ کو ایبزارو کرتی ہو. آپ جب اے سی آن کرتے ہو تو آپ کا اے سی کافی زیادہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فرش کی کنڈیشن ہے کافی زیادہ سولڈ ہے، اس کا مجھے کنفرم مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے. تیری خیر، وہی بس ہو گیا. کافی زیادہ سالڈ ہے سیریسلی. میں آپ کو خیر فیل تو نہیں ہوگا لیکن کافی زیادہ سالڈ ہے بھائی. اب یہاں پہ یہ والا فوم جو ہے انجن کی گرمائش کو ایبزارو کرنے کے لیے یہ والا فوم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارا سب کچھ انہوں نے اگر آپ کی گاڑی میں لگایا ہے تو آپ اپنی گاڑی سے اس کو کبھی بھی نہ گرائیں. میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ لوگ اس کو گاڑی سے ڈراپ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. لوگ آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ بدبو کرتی ہے لیکن اس طرح کا کوئی بھی سین نہیں ہوتا. اب کیا کریں گے، گاڑی کو فٹ کریں گے سارا سب کچھ، ٹھیک ہے. پھر ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سو گائز ہماری گاڑی کمپلیٹ ہو چکی ہے. گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا میں نے ڈیش بورڈ کے اوپر، پردوں کے اوپر، سیٹوں کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں. میں نے ڈیٹیلر اس کے اوپر اپلائی کیا. 100% گاڑی کلین ہو چکی ہے. دل اجازت دی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو لازمی سبسکرائب کر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.